دیکھ کر حضور گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں وہ اپنی بائی کی حالت دیکھ کر روئے گی، چلائے گی، چیخیں مارے گی، ماتم کرے گی، لیکن جان قربان جائے اس مرد مجاہد کی بہن پر جس نے نہ روئی، نہ چلائی، نہ چیخیں ماری، بلکہ صبر و ہندوستان کے مسلمان پر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی NRC لا کر ڈرایا جاتا ہے تو کبھی CAA لا کر پریشان کیا جاتا ہے، کبھی گائے بھینس کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی ٹوپی دھاڑی والے کو پیٹا جاتا ہے، کبھی مولویوں کو دہشت گرد اور غدار کہا جاتا ہے۔ اے حکومت کے کرسیوں پر بیٹھنے والے شرابیوں، کبابیوں، ظالموں، اسلام کے دشمنوں، کان کھول کے سن لو، مسلمان کی ماں شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا تو صرف وقت آیا، ہمارا دور آئے گا۔ سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إلى آخر الآيات۔ محترم صدر انجمن اور میرے پیارے بھائیوں، شہداء اسلام کا سب سے پہلے مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے شوق شہادت کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ شوق شہادت میں اللہ کی راہ میں گردن کٹانے میں کبھی گریز نہیں کیا، بے خوف جنگ میں کود پڑتے تھے، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ باغات کی پرواہ، صرف اور صرف ایک ہی آواز، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے جام شہادت نوش کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے، ایک کے بعد دیگر صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مجھے اجازت دیجئے میں میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرماؤ۔ حضور فرماتے ہیں، اے میرے چاچا تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ حضرت حمزہ عرض کرتے ہیں، اے میرے بھتیجے آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں، آخر مجھے کیوں اجازت نہیں دیتے؟ تو حضور فرماتے ہیں، انت سن لی ابی، آپ تو میرے ابو کی جگہ پر ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا، اے محمد جب تمہیں تمہارا ابو کی یاد آئے تو تم مجھے دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ میرا اور تمہارا ابو کا چہرہ اللہ نے ایک سا بنایا۔ اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ حضرت حمزہ کے شوق اور جذبہ کو دیکھ کر حضور اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ کفار کے مقابلہ کے لیے جنگ میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کر دیتے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک وقت آتا ہے جب حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ جاتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے۔ سرور دو عالم اپنے چاچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ میرے چاچا کی لاش کا یہ کیا حل کر دیا گیا؟ پاؤں کٹ دیے گئے، انگلیاں کٹ دی گئی، زبان کھینچ لی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پہچاننے کے لائق نہیں رہنے دیا گیا۔ اسی وقت حضرت حمزہ کی بہن پوچھتی ہے، جسے دیکھ کر حضور گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں وہ اپنی بائی کی حالت دیکھ کر روئے گی، چلائے گی، چیخیں مارے گی، ماتم کرے گی، لیکن جان قربان جائے اس مرد مجاہد کی بہن پر جس نے نہ روئی، نہ چلائی، نہ چیخیں ماری، بلکہ صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر کہنے لگی، اے میرے بھائی جاؤ، جنت کی حوریں تمہارے انتظار میں ہے۔ محترم ناظرین، اگر صحابہ کرام شہید نہ ہوتے، اپنا تن من دن قربان نہ کرتے، شہداء دشمن اسلام سے نہ لڑتے تو ہم آج مسلمان نہ ہوتے، کعبہ نہ ہوتا، گنبد خضرا دیکھنے کو نہ ملتا، مسجد نبوی نہ ہوتی، مسجد حرام نہ
ہوتی مسجد اقصی نہ ہوتی, مسجد رشید نہ ہوتی, دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا, دارالعلوم زکریا نہ ہوتے, ہم مدرسے میں نہ پڑھ پاتے, ہمارے چہرے پر یہ داڑھی نہ ہوتی, ہمارے سر پر یہ ٹوپی نہ ہوتی, ہمارے بدن پر یہ کرتا نہ ہوتے, بلکہ کئی بھی اچھے انسان نہ ہوتے, بصورت بشر سب درندے ہی رہتے. ان کی قربانیاں کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہوئے, اسلام کی دولت سے مالامال ہوئے. محترم ناظرین, ذرا سوچئے صحابہ کرام کی وہ حالت ہے جبکہ وہ تعداد کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے دشمن کے مقابلہ میں کم تھے, لیکن جذبہ شہادت کی وجہ سے ہزاروں پر بھاری تھے. آج مسلمان مالی اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. سونے جیسا سیال اور پیٹرول مسلمانوں کے قبضے میں ہے. ورلڈ کے اندر 56 اسلامک کنٹریز ہے, پھر بھی آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. ہندوستان کے مسلمان پر ظلم کیا جاتا ہے, کبھی NRC لا کر ڈرایا جاتا ہے, تو کبھی CAA لا کر پریشان کیا جاتا ہے, کبھی گائے بھینس کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے, کبھی ٹوپی داڑھی والے کو پیٹا جاتا ہے, کبھی مولویوں کو دہشت گرد اور غدار کہا جاتا ہے. اے حکومت کے کرسیوں پر بیٹھنے والے شرابیوں, کبابیوں, ظالموں, اسلام کے دشمنوں, کان کھول کے سن لو, مسلمان کی ماں شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی, شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی, مسلمان کی ماں غدار پیدا نہیں کرتی. بیڑیوں کے طاقت سے شیر ڈرا نہیں کرتے, بیڑیوں کے طاقت سے شیر ڈرا نہیں کرتے. ہم محمد کے دیوانے ہیں, ہم کسی سے ڈرا نہیں کرتے. آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکا ہے. آج ہمارے اندر صحابہ والا ایمان نہیں ہے, صحابہ والا جذبہ نہیں ہے, صحابہ والی ہمت نہیں ہے. مسلمانوں, صحابہ والا ایمان پیدا کرو, صحابہ والا جذبہ پیدا کرو, صحابہ والی ہمت پیدا کرو. ان ظالموں سے لڑنا پڑے گا, ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ مرتے دم تک لڑوں گا, حق کی آواز اٹھاؤں گا, ہم سب مل کے لڑیں گے. بولیے انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا تو صرف وقت آیا, ہمارا دور آئے گا.